بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ آج کے درس میں جو حدیث ہے وہ بنو اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ ہے جنہوں نے غار میں پناہ لیا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ ایک لمبا واقعہ ہے یہ، اس کا خلاصہ ہم جو ہے سنیں گے اور اس سے مستنبط مسائل جو ہے وہ بھی جانیں گے باذن اللہ تعالی۔ واقعہ واضح ہے، مشہور ہے، وہ یہ کہ بنو اسرائیل کے 3 آدمی کسی سفر پر نکلے، اور سفر پر نکلنے کے بعد رات ہو گئی تو رات میں انہوں نے جو ہے غار میں پناہ لیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جیسے ہی وہ لوگ غار میں پناہ لیے، کچھ دیر کے بعد یا رات کے کسی حصے میں غار کا منہ بند ہو گیا پتھر کے سڑک جانے کی وجہ سے، اور غار سے نکلنے کا ظاہر بات ہے کہ وہی ایک راستہ تھا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا۔ اس کی وجہ سے انہیں پریشانی اور دشواری لاحق ہوئی کہ ہم یہاں سے کیسے نکل پائیں گے۔ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا اور دیکھا کہ کیسے یہاں سے نکل سکتے ہیں، اس کی کیا ترکیب ہو سکتی ہے، اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ رائے اس بات پر قائم ہو گئی کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے نہایت ہی خالص، نہایت ہی مخلص اور جس عمل کو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ انجام دیا ہو، اس عمل کا وسیلہ لے کر کے جو ہے دعا کیا جائے، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے باذن اللہ تعالی اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں کیا کریں گے، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے نجات دیں گے۔ تو باری باری تینوں لوگوں نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لیا، اور اپنے نیک عمل کا وسیلہ لے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ رب العالمین نے اس دعا کی بدولت ان کی دشواریوں کو، ان کی پریشانیوں کو ختم کر دیا۔ پہلے آدمی نے کیا دعا کی؟ پہلے آدمی نے دعا کیا، اللہ رب العالمین میں جانوروں کو لے کر کے چرانے چلا جاتا تھا، اور جب شام کو واپس آتا تو ان جانوروں کے دودھ کو سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا، والدین کے بعد کسی اور کی پینے کی باری آتی، چاہے وہ بال بچے ہوں، چاہے وہ گھر میں دیگر جو ہے خادم وغیرہ ہوں، ان تمام کی باری والدین کے بعد جو ہے آتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں بہت دور جانور کو چرانے کی خاطر میں بہت دور نکل گیا۔ جب واپس آیا اور دودھ نکال کر کے دیکھتا ہوں کہ والدین سو گئے ہیں، میں اس دودھ کو لے کر کے والدین کے سرہانے کھڑا رہا، اور رات ساری کٹ گئی۔ وہ دونوں فجر کے وقت بیدار ہوئے، اور فجر کے وقت میں نے سب سے پہلے ان کو دودھ پلایا، حالانکہ میرے بچے جو ہے اس بات کے متمنی تھے اور اس بات کے خواہش مند تھے کہ ان کو وہ دودھ جو ہے پلا دیا جائے، لیکن میں نے والدین کو ترجیح دی، والدین کو فوقیت دی، اور میں اپنے بال بچوں کی پرواہ کیے بغیر میں والدین کے انتظار کرتا رہا کہ وہ لوگ بیدار ہوں اور جو ہے اس دودھ کو جو ہے وہ پی لیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ عمل میں نے آپ کی رضا کی خاطر کیا ہے، اگر یہ میرا یہ عمل آپ کی جو ہے رضامندگی کے لیے ہے، تو یہ پتھر جو ہے یا یہ راستہ بن جانا چاہیے، جس مصیبت میں ہم لوگ ہیں وہ مصیبت جو ہے دور ہو جانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، اور جو ہے تھوڑا سا جو ہے پتھر سرک گیا۔ دوسرے آدمی نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لیا، کہا کہ میری چچا کی لڑکی تھی اور میں اسے بہت محبت کرتا تھا، شیطان نے مجھے اس بات کا خیال دلایا کہ مجھے اس کے جسم کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہوئی۔ حالات بدلے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قحط سالی وغیرہ کی وجہ سے یا کسی پریشانی کی وجہ سے وہ مالی مشکلات کا شکار ہو گئی، اور اس نے مجھ سے مدد طلب کیا۔ تو میں نے مالی تعاون دینے کے لیے جو شرط رکھی وہ یہ کہ اگر میں تمہاری مدد کروں گا تو تم کو میرا اپنا جسم جو ہے میرے حوالے کرنا پڑے گا۔ مجبوری کی وجہ سے وہ اس کام کے لیے تیار ہو گئی، لیکن جب یہ وقت آیا تو اس بندی نے کہا کہ کسی کے جسم کا استعمال کرنا پیسوں کی بدولت جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اگر کسی کے جسم کو استعمال کرنا ہو تو اس کا شرعی طریقہ نکاح ہے، غیر شرعی طریقے سے کوئی آدمی کسی کے لیے حلال نہیں ہو جا سکتا، لہذا تم اللہ سے ڈرو۔ اس نے کہا کہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے خاطر ہے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے میں اگر یہ عمل سے باز آ گیا تو چٹان جو ہے کیا ہو جانا چاہیے، سرک جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اس عمل کو بھی قبول کیا، اور جو ہے راستہ تھوڑا سا صاف ہو گیا، لیکن ابھی بھی جو ہے نکلنے کی کوئی راہ نہیں تھی۔
تیسرے بندے نے دعا کی، اے اللہ رب العالمین میرے پاس بہت سے مزدور کام کرتے تھے اور سب کی مزدوری میں وقت پہ ادا کر دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کرنا ایسا ہوا کہ سب مزدور اپنی اپنی مزدوری لے کر کے چلے گئے، لیکن ایک بندہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس مزدور کی مزدوری میں کاروبار کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بہت زیادہ گائے ہو گئے، بہت زیادہ بکریاں ہو گئی، بہت زیادہ اونٹ ہو گئے، بہت سے خادم جو ہے اس مال کی برکت سے ہو گئے۔ بندہ کافی دنوں کے بعد واپس آیا اور کہا، اے اللہ کے بندے، جو میری اجرت تم پر جو ہے باقی تھی وہ واپس کرو۔ میں نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی تم کو نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ اس نے کہا کہ مذاق کرنا چھوڑ دو اور میری اجرت واپس کر دو۔ بندے نے کہا کہ یہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں نے تمہاری مال کو پروان چڑھایا ہے، میں نے تمہارے مال میں کاروبار کیا ہے، اور یہ جو کچھ بھی تم کو دکھ رہا ہے، جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ سب تمہارے مال کی برکت کی وجہ سے ہے، لہٰذا یہ سارے کچھ جو ہے تم یہاں سے لے جاؤ۔ وہ بندہ سب کچھ لے گیا اور کچھ نہیں چھوڑا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ میرا عمل تیری رضا کے خاطر تھا تو جو ہے پھر سے چٹان جو ہے سرک جانا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ جو ہے راستہ صاف ہو گیا اور تینوں لوگ جو ہے وہاں سے بخیر خیریت جو ہے نکل آئے۔ یہ واقعہ ہے اور یہ مشہور واقعہ ہے جو ہے جسے ہم جو ہے بارہا سنتے ہیں۔ یہاں غور کریں کہ نیت کا اور اخلاص کا کہاں مقام ہے۔ تینوں لوگوں کے عمل میں اخلاص کا جو ہے بڑا عمل دخل ہے۔ تینوں لوگوں کی اس پریشانی سے نجات پانے میں ان کے عمل کے انجام دہی کے وقت اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کا بڑا دخل ہے۔ اگر ان کے وہ اعمال، چاہے وہ ماں باپ کی خدمت ہو، چاہے وہ عفت و پاک دامنی کا معاملہ ہو، چاہے وہ امانت و دیانت کا معاملہ ہو، اگر انہوں نے اخلاص کے ساتھ انجام نہیں دیے ہوتے، اگر انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر وہ اعمال انجام نہیں دیے ہوئے ہوتے، تو گویا کہ وہ اس مصیبت سے جو ہے نجات نہیں پا پاتے۔ تو اس سے اخلاص کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اس سے جو ہے نیت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اگر بندہ نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کسی عمل کو انجام دیتا ہے تو اس کا وہ عمل جہاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرتا ہے، وہیں وہ اعمال انسان کے نجات کا باعث بھی بنتے ہیں، وہی وہ اعمال انسان کی پریشانیوں کو دور کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ لہٰذا ہر انسان کو اس بات کی ہمیشہ فکر ہونی چاہیے کہ دنیاوی مفاد کے خاطر، دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے خاطر، یا اس طرح کی اور بھی نیتوں کو دور رکھ کر کے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر بھی کوئی عمل انجام دے۔ اس واقعے میں بہت سی نصیحتیں اور بہت سی عبرتیں ہمارے لیے ہیں۔ وہ یہ کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہی کہ انسان جو ہے اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر نیک کام میں مخلص ہو، ہر عمل وہ اخلاص کے ساتھ انجام دے، ہر عمل میں وہ اللہ رب العالمین کی رضامندگی کو ملحوظ رکھے۔ انسانوں کی تعریف، انسانوں کو راضی کرنا یا انسانوں کو خوش کرنا، اس کے یہاں کوئی مقصد جو ہے نہ ہو۔ دوسری بات جو اس حدیث سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ والدین کی خدمت کی بڑی اہمیت ہے، والدین کی خدمت کا بڑا مقام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس بندے کے اس نیک کام کو قبول کرتے ہوئے وہ عمل کیا ہو گیا، چٹان کے سرکنے میں جو ہے معاون ہوا۔ ایسے اس حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ والدین کی خدمت، والدین کی جو ہے خدمت کرنا مصائب اور پریشانیوں سے نجات پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ والدین کی خدمت کرنا، ان کی جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ دشواریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے زبان کے ساتھ ساتھ اپنے شرمگاہ کی بھی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم مشہور وہ حدیث سنتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن 7 خوش نصیبوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا جسے جو ہے نہایت ہی حسن و جمیل اور نہایت ہی منصب والی عورت جو ہے فاحش کاموں کی دعوت دے، لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو گویا کہ اس برائی سے اپنے آپ کو روکنے میں جس چیز کو وہ رکاوٹ بناتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ ہوا کہ اگرچہ کہ وہ آدمی اس کے ساتھ یا اس کے معاملات پہ اس کو کنٹرول حاصل ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا، برائی سے رک گیا۔ لہٰذا جو ہے انسان اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی جو ہے فکر کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی اپنے زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، جو آدمی اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، میں ایسے آدمیوں کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تیسری بات یا تیسرا اور جو مسائل اور فوائد اس حدیث سے معلوم ہوتے ہیں وہ یہ کہ انسان کو امانت دار ہونا چاہیے۔
انسان کو امانت کا نہایت ہی پاس و لحاظ رکھنا چاہیے اور اس میں جو ہے کسی قسم کی کوتاہی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرے آدمی کی دعا سے یہی بات معلوم ہوتی ہے، ورنہ گویا کہ وہ لوگ پھر اس مصیبت سے چھٹکارا پا نہیں پاتے۔ اسی طریقے سے یہاں جو ایک بات ہے وہ بھی یہ بھی کہ انسان کو ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے وہ پریشانی کی حالت میں ہو یا غیر پریشانی کی حالت میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی اپنی پریشانی کی دنوں میں دعا کی قبولیت چاہتا ہے، اس آدمی کو خوشحالی کے دنوں میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دعا جو ہے نا کسی بھی صورت جو ہے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ آپ کو آپ کی مانگی ہوئی چیز مل جائے گی، یا آپ پر آنے والی مصیبت ٹل جائے گی، یا اللہ رب العالمین اس چیز کو آپ کے لیے آخرت میں جو ہے توشہ کر لیں گے۔ اور دعا خود عبادت ہے۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں، اگر ان تینوں فائدوں میں سے کوئی فائدہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے تو بھی گویا کہ دعا کرنا خود یہ عبادت ہے، انسان کو عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہمیں سے ایک بڑی کوتاہی ہمیں ہمارے مابین یہ نظر آتی ہے کہ یا تو ہم جو ہے ایک امام کے پیچھے آمین آمین کہتے چلے جاتے ہیں، یا جو ہے انفرادی طور پر ہم بالکلیہ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ حالانکہ اس بات کا اہتمام شدت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم نماز کے بعد انفرادی طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں، اجتماعی طور پر نہیں بلکہ انفرادی طور پر آپ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہمارے مابین اس چیز کی کافی کمی دیکھی جاتی ہے کہ ہم نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں اور نماز کے بعد ہمارے لیے دعاؤں کا ہم کوئی وقت جو ہے ہم دعا کے لیے نہیں نکالتے۔ حالانکہ یہ قول کے اعتبار سے نماز کے بعد بھی دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔